مثل رائٹنگ دفعہ نمبر 337 PPC ضرر لڑائی جھگڑے کے مقدمات۔ ہر مقدمے کے حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں۔ کرائم سین کارروائی پولیس بار موقع رپورٹ ضمنی موقع۔ نمبر 1 مضروب کا بیان قلم بند کرنا۔ نمبر 2 نقشہ مضروبی مرتب کرنا۔ نمبر 3 رجسٹر نمبر 2 میں بیان مضروب و نقشہ مضروبی کی رپٹ لکھنا۔ نمبر 4 مضروب زیر نگرانی کانسٹیبل بغرض علاج معالجہ روانہ قریبی سرکاری ہسپتال کرنا۔ نمبر 5 ملاحظہ موقع جائے وقوع۔ نمبر 6 مادی شواہد کی تلاش۔ نمبر 7 ممکنہ مادی شواہد خون، فنگر پرنٹ، نقوش پا، بال، خون آلود اشیاء و دیگر مادی شواہد متعلقہ وقوع جو میسر ہوں۔ نمبر 8 نقشہ موقع نظری بلا سکیل مرتب کرنا۔ نمبر 9 درخواست MO بغرض حصول بیان مضروب۔ نمبر 10 حصول رپورٹ MLC۔ نمبر 11 بیانات 161 ضابطہ فوجداری گواہان چشمدید۔ نمبر 12 آمد MLC پر مقدمے کا اندراج کرنا۔ نمبر 13 تلاش ملزم یا ملزمان۔ تکمیل رجسٹر ہائے تھانہ۔ نمبر 1 تکمیل رجسٹر نمبر 2 رپٹ آمد استغاثہ یا رپورٹ MLC ترتیب FIR۔ نمبر 2 تکمیل رجسٹر نمبر 1 اندراج FIR۔ نمبر 3 تکمیل رجسٹر نمبر 2 رپٹ تکمیل FIR و روانگی کانسٹیبل۔ نمبر 4 تکمیل رجسٹر نمبر 9 حصہ دوم اندراج چلان۔ نمبر 5 تکمیل رجسٹر نمبر 2 رپٹ و واپسی و حوالگی مال مقدمہ اگر ہو۔ نمبر 6 تکمیل رجسٹر نمبر 19 اندراج مال مقدمہ۔ نمبر 7 تکمیل رجسٹر نمبر 21 روڈ سرٹیفکیٹ رپورٹ ضمنی گرفتاری ملزم یا حصول ریمانڈ جسمانی۔ نمبر 1 تلاش ملزم گرفتاری ملزم۔ نمبر 2 درخواست برائے حصول ریمانڈ جسمانی۔ نمبر 3 انکشاف ملزم یا ملزمان پر اعلی ضرر برآمدگی۔ نمبر 4 نقشہ موقع جائے برآمدگی اعلی ضرر۔ نمبر 5 فرد برآمدگی اعلی ضرر۔ نمبر 6 سرٹیفکیٹ شناخت مرتب کرنا پرچہ اطلاعی مجاریہ۔ نمبر 7 اطلاع نامہ گرفتاری برائے عدالت۔ نمبر 8 اطلاع نامہ گرفتاری برائے ورثہ ملزم یا ملزمان۔ رپورٹ ضمنی ریمانڈ جوڈیشل۔ نمبر 1 درخواست برائے حصول ریمانڈ جوڈیشل۔ نمبر 2 بندی ملزم ڈسٹرکٹ جیل۔ رپورٹ ضمنی یا رپورٹ اختتامی۔ نمبر 1 چلانی ضمنی SHO خود مرتب کرتا ہے۔ نمبر 2 فارم چلان رپورٹ 173 ضابطہ فوجداری SHO خود مرتب کرتا ہے۔ نمبر 3 سزا سلپ SHO خود مرتب کرتا ہے۔ نوٹ چلانی ضمنی صرف SHO ہی مرتب کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی افسر مرتب نہیں کر سکتا۔ SHO تفتیش کا باغور جائزہ لیتا ہے، اگر تفتیش سے اتفاق کرے تو رپورٹ زیر دفعہ 173 ضابطہ فوجداری مرتب کر کے جوڈیشل فائل مائع نقل مثل پولیس دونوں کے ہر صفحہ پر سرخ روشنائی سے صفحہ نمبر اور تھانے کی مہر لگائی جاتی ہے اور اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ متعلقہ تمام رجسٹر ہائے تھانہ میں ان کے اندراجات ہو چکے ہیں۔ پھر معرفت SDPO صاحب جناب SP صاحب کے توسط سے ڈسٹرکٹ اٹارنی صاحب متعلقہ عدالت کو ارسال کرتے ہیں۔ بعد از چلان تکمیل رجسٹر ہائے تھانہ۔ نمبر 1 تکمیل رجسٹر نمبر 1 انڈیکس FIR۔ نمبر 2 تکمیل رجسٹر نمبر 2 روانگی چلان۔ نمبر 3 تکمیل رجسٹر نمبر 9 حصہ دوم اندراج چلان۔ نمبر 4 تکمیل رجسٹر نمبر 21 روڈ سرٹیفکیٹ۔ نمبر 5 اگر ملزم دوسرے تھانہ یا ضلع کا رہائشی ہے تو پرچہ اطلاعی مجاریہ رجسٹر نمبر 12 جاری ہوگا۔ تصدیق پرچہ اطلاعی کی صورت میں آبائی تھانہ کے رجسٹر نمبر 9 حصہ سوم اور 12A موصولہ میں اندراج ہوگا اور مجاریہ تھانہ اپنے رجسٹر نمبر 9 حصہ سوم میں اندراج کرے گا۔ پرچہ اطلاعی اول باوقت گرفتاری ملزم جاری ہوگا۔ دوم چلان مرتب ہونے کے بعد جاری ہوگا۔ سوم سزا یابی یا بریت بعد فیصلہ عدالت پر جاری ہوگا۔ سزا یابی کی صورت میں متعلقہ تھانہ میں اس کا اندراج رجسٹر نمبر 9 حصہ پنجوں میں ہوگا۔
عدم گرفتاری ملزم کی صورت میں: نمبر 1 درخواست برائے اجرا وارنٹ گرفتاری، نمبر 2 درخواست برائے اجرا اشتہار زیر دفعہ 87 ضابطہ فوجداری، نمبر 3 تکمیل رجسٹر نمبر 4 حصہ اول اگر اپنے علاقے کا ہو تو سرخ روشنائی سے دیگر نیلی روشنائی سے اندراج، نمبر 4 تکمیل رجسٹر نمبر 5 حصہ دوم، نمبر 5 تکمیل رجسٹر نمبر 10 حصہ اول، نمبر 6 درخواست برائے تعین ملکیتی جائیداد، نمبر 7 درخواست برائے کرکی جائیداد زیر دفعہ 88 ضابطہ فوجداری، نمبر 8 کارروائی 88 ضابطہ فوجداری بازریہ عدالت، نمبر 9 مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش عمل میں لائی جاتی ہے اور تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مقدمہ کو یکسو یا گرفتاری ملزمان کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر مقدمہ میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت ہوتی نظر نہ آئے تو مقدمے کو زیادہ دیر تک زیر تفتیش نہیں رکھا جاتا ہے۔ SHO کو 173 ضابطہ فوجداری کے تحت رپورٹ عدم پتہ مرتب کر کے تمام حالات و واقعات درج کرتا ہے اور اس کو بستہ عدم پتہ 5 سالہ میں رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی وقت مقدمے میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر آئے تو دوبارہ تفتیش شروع کر کے مقدمے کو یکسو کیا جاتا ہے۔ تفصیل کاغذات چلان جوڈیشل فائل: نمبر 1 فارم چلان رپورٹ 173 ضابطہ فوجداری، نمبر 2 اصل تحریر استغاثہ یا درخواست، نمبر 3 نقل FIR، نمبر 4 اصل نقشہ موقع، نمبر 5 اصل فردات مقبوضگی، نمبر 6 رپورٹ MLC، نمبر 7 رپورٹ ایکسپرٹ فرانزک اگر ہو، نمبر 8 پارچات خون آلود مضروب دستخط شدہ ڈاکٹر صاحب بازریہ فرد مقبوضگی، نمبر 9 نقول درخواست ہے ریمانڈ جسمانی یا جوڈیشل، نمبر 10 سرٹیفکیٹ شناخت ملزم، نمبر 11 سلپ سزا، نمبر 12 نقول بیانات 161 ضابطہ فوجداری مائک کوائف ملاحظہ موقع۔ تفصیل کاغذات نقل مثل پولیس یا پولیس فائل: نمبر 1 انڈیکس مثل پولیس، نمبر 2 نقل استغاثہ، نمبر 3 نقل FIR، نمبر 4 نقل نقشہ موقع، نمبر 5 نقول فردات مقبوضگی، نمبر 6 اطلاع نامہ گرفتاری برائے عدالت، نمبر 7 اطلاع نامہ گرفتاری برائے ورثہ ملزم، نمبر 8 نقول درخواست ہے ریمانڈ جسمانی یا جوڈیشل، نمبر 9 نقول تمام ضمنیات مائع بیانات 161 ضابطہ فوجداری فیصلہ عدالت، نمبر 1 تکمیل رجسٹر نمبر 1 انڈیکس FIR، نمبر 2 تکمیل سلپ سزا، نمبر 3 تکمیل انڈیکس مثل پولیس، نمبر 4 تکمیل رجسٹر نمبر 9 حصہ پنجم، نمبر 5 نقل مثل پولیس کو بستہ فیصلہ شدہ 2 سالہ میں رکھا جائے گا جبکہ جوڈیشل فائل عدالتی ریکارڈ ہوگا۔ نوٹ: تمام مقدمات میں تفتیشی افسر کے پاس تفتیشی بیگ کا ہونا اور اس کا استعمال دوران ملاحظہ موقع جائے وقوع پر کیے جانے کا ذکر رپورٹ ضمنی نمبر 1 میں کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر عدالت میں اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں جن کا تفتیشی افسر کی جانب سے تسلی بخش جواب نہ ملنے پر مقدمہ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں مصر رائٹنگ کا انداز ہر تفتیشی افسر کا جداگانہ ہوتا ہے، کام کرنے کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ تفتیشی افسر حالات و واقعات کے مطابق تفتیش کرتا ہے، اسی طرح تفصیل کاغذات چلان کی ترتیب میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی کام حتمی یا مکمل نہیں ہوتا کیونکہ ہر کام میں بہتری کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ ایجاد کے معنی ہے جرم کے مطابق دفعہ یا دفعات کا اضافہ کرنا ہے۔ جیسے ضمنی میں بھی جرم کا پتہ لگے تو تفتیشی افسر اس ضمنی میں دفعہ یا دفعات کا بمطابق جرم اضافہ کر سکتا ہے۔